دلوں کی داستان کے معزز سامعین کو ہنارانہ کا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی داستان۔ آج کی ہماری داستان ہے حیدر کا عشق۔ میرا نام حیدر ہے۔ آج میں آپ کو اپنی محبت کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ میری محبت کا آغاز فرسٹ ایئر میں ہوا۔ جنوری کا مہینہ تھا اور میرے امتحانات ہو رہے تھے۔ میں امتحان دے کر گھر آیا تو بہت تھک چکا تھا۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوستوں ساتھ باہر چلا گیا تو میری امی کی کال آئی کہ گھر مہمان آئے ہیں، فوراً گھر آؤ۔ میں گھر آیا تو دیکھا ماموں اور ان کی فیملی آئی ہوئی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ میرے ماموں تقریباً 8-10 سال بعد آئے تھے۔ کیونکہ میرے والد صاحب کے تعلقات میرے نانا ابو اور ماموں کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھے، اس لیے ہم بھی ماموں یا خالہ کے گھر نہیں جاتے تھے۔ اس دن ماموں ہمارے گھر اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت دینے آئے۔ ماموں کے ساتھ ان کی بیوی اور 2 بچے بھی تھے۔ ایک وہ بیٹا جس کی شادی ہونے والی تھی اور دوسری ان کی چھوٹی بیٹی جس کا نام کنزا تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ وہ دونوں کافی بڑے ہو چکے تھے۔ کافی عرصے بعد ملنے کی وجہ سے انہوں نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ پھر ہم سب کا آپس میں تعارف کروایا گیا۔ وہ کوئی 4-5 گھنٹے رکے پھر گھر جانے لگے۔ میں بھی سب کے ساتھ انہیں دروازے تک چھوڑنے گیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو جاتے ہوئے کنزا نے مجھے گاڑی سے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا اور میں بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ وہ سب چلے گئے لیکن میں چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ وہ تو چلی گئی لیکن میرا دل اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں ہر وقت اسے سوچنے لگا۔ وہ ہر وقت میرے دل و دماغ پر سوار رہنے لگی۔ مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا کبھی بھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلی بار میں کسی سے پاگلوں کی طرح محبت کرنے لگا۔ پہلی بار مجھے کوئی اتنا اچھا لگنے لگا۔ میں کنزا کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ ان دنوں چونکہ میرے امتحانات ہو رہے تھے تو مجھے امتحان کی بھی فکر تھی اور ساتھ ہی میں اس شدید محبت میں بھی مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے پڑھائی کا کافی شوق تھا تو میں ہر وقت پڑھتا رہتا، لیکن اب میں ہر وقت صرف کنزا کو سوچتا۔ مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میرے امتحانات ہو رہے ہیں اور مجھے ان کی تیاری کرنی ہے۔ میں تو بس کنزا کی یادوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر میرے امتحان ختم ہوئے اور کنزا کے بھائی کی شادی شروع ہو گئی۔ میرے سب گھر والے شادی پر گئے لیکن میں نہ جا سکا کیونکہ اس دن میرے پریکٹیکل تھے۔ دن گزرتے گئے اور میرے دل میں کنزا کی چاہت اور بڑھتی گئی۔ تو میں نے ایک دن اپنی امی کو بتایا کہ میں کنزا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری امی مسکرا دیں اور کہنے لگیں کہ کنزا بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن ابھی تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، پھر ہم تمہارے ماموں سے بات کریں گے۔ میں امی کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر کالج سے فارغ ہو کر میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا۔ میری یونیورسٹی ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور میری خالہ کے گھر کے پاس تھی، تو میں اکثر اپنی خالہ کے گھر رک جاتا۔ میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تو میں نے اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کی۔ اسے یہ بھی بتایا کہ میں کنزا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں راتوں کو سجدے میں جا جا کر روتا، ہر وقت دعاؤں میں کنزا کو مانگتا۔ پھر انہی دنوں
میرے چھوٹے ماموں کے بیٹے کی شادی آ گئی۔ یہ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ شادی پر پورے خاندان نے آنا تھا اور مجھے کنزا کو دیکھنے کا موقع ملنا تھا۔ پھر ایک اور خبر سن کر میں پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میرے والد صاحب کی میرے سب ننیال والوں سے صلح ہو گئی۔ اب میں کزن کی شادی کا انتظار کرنے لگا کہ کب شادی کا دن آئے گا اور میں کنزا کو دیکھوں گا۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ سب کزن ایک جگہ اکٹھا ہو کر گپ شپ اور ہلا گلا کر رہے تھے۔ وہاں سب موجود تھے، لیکن کنزا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک میری نظر کنزا پر پڑی۔ وہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری نگاہیں اسی پر ٹھہر گئیں۔ پھر میرے خالہ زاد نے مجھے تنگ کرتے ہوئے کہا، حیدر بھائی ہوش میں آؤ، ایسے کنزا کو دیکھو گے تو سب کو محسوس ہو جائے گا۔ میں نے فوراً سے خود کو سنبھالا اور ہم سب کزنز پھر سے گپ شپ کرنے لگے۔ وہاں ہم سب نے بہت انجوائے کیا، لیکن کنزا ہم سب کے ساتھ شامل نہ ہوئی۔ پھر مجھے میرے کزن نے بتایا کہ کنزا کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی اور اس کی یہی سوچ ہے کہ ہر پیار محبت وہ صرف اپنے شوہر کو دے گی اور اس کا شوہر ہی اس کا بہترین دوست ہوگا۔ وہ ہم کزن سے بھی بلا مقصد بات نہیں کرتی۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے کنزا جیسی اچھی اور پاکیزہ شریک حیات ملے گی۔ اس نے ساری شادی میں ہم سب سے بات نہیں کی اور شادی ختم ہو گئی۔ اب میں اور زیادہ کنزا سے محبت کرنے لگا اور شدت سے دعاؤں میں رو رو کر اسے مانگنے لگا، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ میرا کزن مجھے ایسے دعاؤں میں روتا دیکھ کر مجھے کہتا، حیدر تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کنزا تو تمہاری محبت کے بارے میں جانتی تک نہیں اور تم اس کے لیے پاگلوں کی طرح رو رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کنزا سے بہت محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ وہ صرف میرے نصیب میں ہوگی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میرے سب گھر والوں کو بھی اب پتہ لگ چکا تھا کہ میں کنزا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کنزا کے لیے کافی رشتے بھی آ رہے تھے۔ میری بھی انہی دنوں گریجویشن مکمل ہو گئی اور پھر اللہ کے فضل سے کچھ وقت بعد مجھے اچھی جاب بھی مل گئی۔ پھر میرے والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کہ اب حیدر کو اچھی نوکری مل گئی ہے اور اس نے اچھے نمبرز کے ساتھ گریجویشن مکمل کر کے میری خواہش پوری کی ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے بیٹے کی خواہش پوری کروں، اس لیے تیار ہو جاؤ، آج ہم تمہارے بھائی کے گھر کنزا کا رشتہ حیدر کے لیے مانگنے جائیں گے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میرے گھر والے ماموں کے گھر رشتہ مانگنے گئے۔ میں بہت شدت سے سب کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ ماموں کہیں انکار نہ کر دیں۔ جب رات کو سب واپس آئے تو سب افسردہ لگ رہے تھے۔ پھر میری امی نے افسردہ لہجے میں کہا، بیٹا تمہارے ماموں نے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگا کہ کیوں ماموں نے انکار کیا ہے، کوئی تو وجہ بتائی ہوگی۔ تو سب ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کہا کہ مذاق کر رہے ہیں، تمہارے ماموں نے ہاں کر دی ہے اور کنزا بھی اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ یہ سن کر میں اور بھی شدت سے رونے لگا، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ دن میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن تھا۔
میں نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی۔ اس دن میں خوشی سے جھوم جھوم جا رہا تھا۔ پھر 2 مہینے بعد میری اور کنزا کی شادی ہو گئی۔ کنزا ایک بہت اچھی بیوی ہے۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کیونکہ کنزا بہت اچھی اور بہت پاک دامن لڑکی ہے اور اس کی محبت، اس کی چاہت میرے نصیب میں آئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی داستان سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔